اس میں جو بہت اہم بات ہے وہ ایکچولی ہے حکمت کی غیر موجودگی، دور اندیشی کی کمی، اور گہرائی میں چیزوں کو نہ سمجھنا، تعلیم کو نہ سمجھنا، نفسیات کو نہ سمجھنا، زبان کس طرح سے نشو و نما پاتی ہے انسانی دماغ میں، اور خود انسانی دماغ کیسے نشو و نما پاتا ہے زبان کے ذریعے، وہ جو اس کا تعلق ہے اس کو نہ سمجھنا. اگر ہم تھوڑی سی یعنی وسیع النظری سے اور ایک بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ حقیقت اس کے متضاد ہے. معاشی فائدہ بھی اس وقت حاصل ہوگا جب آپ کے پاس حقیقی معنوں میں تعلیم یافتہ اور مناسب ذہنی صلاحیت رکھنے والے لوگ موجود ہوں گے، خاص طور پر جدید دور میں جہاں ٹیکنالوجی بھی ہے اور مختلف علوم میں جو بے تحاشا کام ہوا ہے، اور یعنی علمی اعتبار سے یعنی جو دوسری کمزوریاں جدید دنیا میں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن علمی اعتبار سے اس وقت جو ہمارے پاس ذخیرہ ہے دنیا کی اس تمام زبانوں میں ملا کر، وہ تاریخ میں کسی بھی دور کے مقابلے میں زیادہ ہے. مطلب اگر آپ علمی سرمایہ کے طور پہ کہیں، یعنی جو دوسری کمزوریاں الگ بات ہے، لیکن چونکہ بزرگوں کا جو سرمایہ تھا وہ تو ہمیں مل گیا نا، اور ہر نسل نے اس میں کچھ اضافہ کیا. تو آج اور آئندہ جو 20 سال بعد سرمایہ ہوگا وہ اس سے زیادہ ہوگا، بشرطے کہ وہ زبان باقی رہ سکے. تو بحیثیت مجموعی جو انسانوں کا علمی سرمایہ ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے، لیکن اس سرمایہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں مناسب حد تک ذہنی تربیت یافتہ وہ لوگ جن کا دماغ، جن کی ذہنی صلاحیت نشو و نما پا چکی ہے، اپنے تمام امکانی صلاحیت کو بروئے کار لا کے، ہمیں وہ لوگ چاہیے. ہمارے نظام تعلیم میں اس انگریزی کی وجہ سے اور اس مروبیت کی وجہ سے ہمیں جو نقصان ہوا ہے وہ ایکچولی معاشی نقصان بھی ہے اگر ہم ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں. چونکہ بچپن میں ایک بیرونی زبان سے مروبیت کی وجہ سے انہیں نظریہ تعلیم بنا کر ان کی سوچ کی صلاحیت، ان کے تخیل کی حدود متعین کرنے میں اور تخیل کو محدود کرنے میں ہمارے اس زبان کے انتخاب کا بڑا دخل ہے. اچھا، یعنی اردو اگر اپنی زبان، بے ساختہ زبان جو ان کی فطری طور پر جس میں ان کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اس زبان کو ہٹا کر آپ ایک بیرونی زبان میں انہیں پڑھائیں گے جس کی صلاحیت ان کے والدین میں بہت محدود ہے، ان کے اساتذہ میں بہت محدود ہے. نہیں، اگر ہمارا بچہ برطانیہ میں یا امریکہ میں پڑھ رہا ہو اور اسے اچھی انگریزی ارد گرد کے ماحول سے مل رہی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بچہ انگریزی سیکھے گا اور انگریزی کے ذریعے سے اس کا ذہن ترقی کرے گا. لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے یا ان علاقوں میں رہتے ہوئے جہاں کے روزمرہ گفتگو میں لوگ اردو بولتے ہیں، جب وہ بچہ انگریزی میں سوچنا شروع کرتا ہے یا انگریزی میں بولنے پر اسے مجبور کیا جاتا ہے تو اس کی جو فطری صلاحیت ہے خیالات پیدا کرنے کی، وہ جو اپج ہے، جو تخلیقی صلاحیت ہے، انسانی ذہن کے میں جو بے شمار تصورات پیدا ہوتے ہیں ان کو ایک مربوط جملے کی شکل دینا ایک صلاحیت ہے، ایک اسکل ہے. وہ اس بچہ پیدا کرتا ہے سمجھے پیدائش کے بعد سے 7-8 سال کی عمر تک باہر سے زبان سن کر. وہ جو باہر سے زبان سن رہا ہے وہ جتنی معیاری ہوگی اتنے ہی اس کے ذہن میں تخیل کو واضح کرنے میں اور اس کی اور اس کو یعنی کہنا چاہیے کہ وضاحت کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ اس خیال کی تشکیل، اس کے لیے اسے زبان چاہیے. صحیح. انگریزی زبان کی وجہ سے یہ ہوا کہ انگریزی میں تو صلاحیت ہے، لیکن اس بچے کے جو والدین جتنی انگریزی جانتے ہیں اور اس بچے کے اساتذہ جتنی انگریزی جانتے ہیں ان کا معیار بہت پست ہے، بہت کم ہے. وہ صرف انگریزی کی مروبیت ہے. اگر انہیں ہر بچے کو آپ معیاری انگریزی کا ماحول دے سکیں، جس کو بھی ہم نے کہا کہ ایکسپوجر دے سکیں، تو شاید وہ ہمارے تعصبات الگ ہیں کہ مجھے اردو سے محبت ہے، لیکن جو انگریزی کے نقصانات ہیں وہ نہیں ہوں گے، چونکہ اس بچے کی ذہنی نشو و نما ہوگی انگریزی کے ذریعے سے، اور وہ دنیا کی کسی زبان کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، وہ پشتو کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، وہ یونانی کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، وہ برازیل کی زبان پورچوگیز کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی زبان میں ہو سکتی ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس بچے کی جو ذہنی نشو و نما ہے، جو ذہن کی ترقی ہے، اس کے ماحول کی زبان میں انٹلیکٹ ڈیولپ ہوتی ہے جب وہ کسی ایک زبان میں باریک لطیف خیالات کو تشکیل دینے کا اہل ہوتا ہے. وہ اہلیت ہم اسے نہیں دے رہے ہیں بچپن میں. اسے معیاری اردو اس لیے نہیں دے رہے کہ ہم انگریزی سے مروب ہیں، اور جس معیار کی انگریزی دے رہے ہیں وہ انتہائی معمولی درجے کی ہے.
اچھا ہادی صاحب، اگر مروب نہیں ہے بھائی، ضرورت تو ہے نا؟ ضرورت ہے، لیکن ضرورت دنیا کی ساری زبانیں بالغ لوگ سیکھتے ہیں اور بہت آسانی سے سیکھتے ہیں. اب میں مثال کے طور پہ آپ بتاؤں کہ علامہ اقبال کی مادری زبان پنجابی تھی. اردو تقریباً ان کی یعنی L1 جسے ہم کہتے ہیں بنیادی طور پر، کہ وہ زبان جو ماحول میں رائج ہوتی ہے، جو اس کی معیاری یعنی ماحول موجود ہوتا ہے معیاری زبان سیکھنے کا، وہ موجود تھی باہر. آپ دیکھیے ہمارے ہاں پاکستان میں جو لوگ انگریزی کی مروبیت میں ہم انگریزی میڈیم اختیار کرتے ہیں، ہماری نسل میں یہ چیز بہت تھی اور اب بھی ہے کہ پاکستان کے پروفیشنل لوگ دنیا کے دوسرے علاقوں میں تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں. ہمارے دور میں بھی جاتے تھے، جرمنی بھی جاتے ہیں، اس زمانے میں روس بھی جاتے تھے، آج کل چائنا بھی جاتے ہیں، فرانس بھی جاتے ہیں، امریکہ بھی جاتے ہیں. امریکہ تو جاتے ہی ہیں، لیکن انگریزی وہاں تو چونکہ انگریزی ہے تو انہیں کچھ آسانی ہو جاتی ہے امریکہ جانے میں. لیکن جو آدمی فرانس جاتا ہے، جرمنی جاتا ہے، وہ وہاں کی زبان سیکھتا ہے اور اس میں پھر ماسٹرز کرتا ہے، PhD کرتا ہے، روزمرہ کے سارے معاملات کرتا ہے. مقامی افراد ان سے انگریزی نہیں بولتے. صحیح. مقصد یہ کہ جتنی اسے ضرورت ہے، جس معیار کی انگریزی ہمارے تعلیم یافتہ لوگ جانتے ہیں، اس کے لیے 16 سال لگانا ضروری نہیں ہے. وہ 6 مہینے کا کام ہے، وہ 1 سال کا کام ہے. اچھا، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، جو میں بات سمجھا ہوں، کہ بچے کی جو شروعات ہے، ابتدائی نشو نما ہے، اس میں اس کو اس کی اپنی زبان، مادری زبان یا ماحول کی زبان میں ہی تعلیم دی جانی چاہیے، تاکہ اس کا تخیل، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ ساری پروان چڑھ سکیں. کیونکہ ہم انگریزی بائی فورس اسے پڑھاتے ہیں اسکول میں، ایک آرٹیفیشل طریقے سے ماحول میں نہیں ہوتی، اور اس کا کچھ کتابوں کے ذریعے بھی اور کچھ انسٹرکشنز کے ذریعے بھی وہ کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ زبان کی کچھ کام چلانے کے لیے چیزیں تو مل جاتی ہیں، لیکن اس کا جو تخیل اور امیجنیشن اور پرابلم سالونگ کی جو ایک صلاحیت ہے، وہ ہم اس کی کاسٹ پہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں.